عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نصابی کتاب کا چیپٹر نمبر 2 یعنی کاہلی کے بارے میں کچھ گفت و شنید کریں گے۔ کاہلی ایک نثر ہے اور سر سید احمد خان نے اس کو لکھا ہے، اور سر سید احمد خان نے اس میں کاہلی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ تو لفظ کاہلی کا مطلب ہے سستی، کام میں چستی نہ کرنا، اپنے آپ کا انسان کا دل کسی کام میں نہ لگنا، تو اس کو کاہلی کہتے ہیں۔ اور سر سید احمد خان نے اس کی بہت ساری منفی اثرات کا ذکر اس میں کیا ہے، تو اسی کے بارے میں ہم آج اس میں پڑھیں گے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھ میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج و محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کام کاج نہیں کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں سستی کرتا ہے، ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، تو اس کو کاہلی کہتے ہیں۔ لیکن نہیں، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کاہلی ہے اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ دلی قوا یعنی انسان کے دل کی قوت۔ تو کوئی بھی کام اس وقت تک اچھے ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا دل جو ہے وہ زندہ نہ ہو جائے۔ یعنی دل سے جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام اچھا ہوتا ہے، جب انسان دل سے کام نہیں کرتا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلی طور پہ جو کام کیا جاتا ہے وہی کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو اگلے پیرے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ ہاتھ پاؤں کی محنت مزدوری کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا کیا ہے کہ ہر روز کا جو روٹین ہے اس میں ہمیں ذریعہ معاش کمانے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلانا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے کام کاج نہیں کریں گے تب تک ہمیں اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی روزی روٹی کمانے کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانا پڑتا ہے۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں کی جو کاہلی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنے بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم قائل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کام کاج کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ مشکل سے مشکل کام بھی بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، تو وہ ان کا طبیعت ثانی یعنی ہمیشہ کی طبیعت بن جاتی ہے انسان کی مشکل سے مشکل کام میں کرنا۔ کبھی بھی ان کو سستی نہیں آتی ہے، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی سستی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی روزمرہ کا کام ہوتا ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی اس چیز کی حاجت نہیں ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی انہیں سب کچھ جو ہے وہ بنا بنایا ملتا ہے، تو ان لوگوں کو اس چیز کی حاجت نہیں ہوتی ہے، تو وہ بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں شاید کوئی ایسا ایک موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً استعمال میں لائے، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ یعنی پڑھتے ہیں لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدمی ہوتا ہے، 100 میں سے کوئی ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو وہ اپنی پڑھائی کو صحیح استعمال کرتا ہے، صحیح اس کا جو استعمال کرنا ہے اس کو وہ کرتا ہے۔ باقی بہت سارے یعنی 99 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اسٹڈی کا، اپنی تعلیم کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اور وہ کاہلی کے اندر ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی مثل اور حیوان کی ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ایک حیوان مثل حیوان ہے، لیکن صرف اس میں اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، عقل سلیم دی ہے، یعنی عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، تو یہ اپنی عقل کے ساتھ اپنے جسمانی طاقت کو صحیح سمت میں لا سکتا ہے، اور حیوان وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ صرف حیوان میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ اس کے پاس سوچنے کا مادہ ہے، یہ سوچتا ہے،
صحیح اور غلط کو پرکھتا ہے، لیکن حیوان کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ تو جب انسان یہ خصلتیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ایک حیوان کی مثل ہو جاتا ہے۔ تو اگلے پیراگراف میں سر سید احمد خان صاحب ایسے فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو کوئی محنت مشقت نہ کرنی ہو، اور وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یعنی ایک آدمی جو ہے اس کے جو اخراجات ہیں اس کی آمدنی اس سے زیادہ ہو، یعنی اس کا وہ آمدنی کمانے کے لیے اس کو اپنی جسمانی طاقت کو لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے اخراجات سے زیادہ ہو، تو وہ انسان بالکل کیا ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے عقل کو لگاتا ہے اور نہ اپنے دل کو لگاتا ہے، تو وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے، اس کی حالت یہی ہوگی کہ اس کے عام شوق وحشانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کا پسند ہوگا، قمار بازی تماشا بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوڑ اور بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی کہ اس کے عام شوق جو ہے وہ بالکل وحشانہ طور پہ ہو جائیں گے، شراب پینا، مزیدار کھانا، یعنی جب اس کو کام کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں ملے گا، یعنی کام کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ یہ ہوگا کہ مزے سے سویا رہے گا، یعنی اننیسیسری وہ نیند کرے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اس کے عام شوق کیا ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا دن ہی نہیں نکلے گا ایسے، وہ بالکل جب بیزی نہیں ہوگا، اپنی زندگی کو بیزی نہیں کرے گا، تو پھر اس کو طرح طرح کے اس کے دماغ کے اندر فطور آئیں گے، طرح طرح کے شوق اس کو پیدا ہوں گے، تو پھر وہ بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے وحشی جانور ہوتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بالکل اپنے وحشی بھائیوں کی طرح۔ وحشی بھائی کیا ہو گئے اس کے، یعنی ابھی انہوں نے پچھلے پیرے میں کہا کہ انسان بھی مثل حیوان ایک حیوان ہے، لیکن صرف اس میں اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ یہ عقل رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے، اور حیوان کے اندر وہ چیز نہیں ہے، یہ اچھی طرح سوچتا ہے، اپنا نفع نقصان سوچتا ہے، لیکن حیوان کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو اب جب انسان بالکل وحشانہ طور پہ ہو جائے گا، تو پھر جب شراب پی لے گا، تماشا بینی کا عادی ہوگا، مزیدار کھانے کا عادی ہوگا، تو اس وقت وہ پھر کیا کرے گا، اس کے بھی شوق ویسے ہوں گے جیسے وہ بھی مثل کس کی ہو جائے گا، وحشی جانوروں کی ہو جائے گا۔ صرف فرق اتنا رہ جائے گا کہ وحشی جانور جیسے ہم ریچھ کو لے لیتے ہیں، شیر کو لیتے ہیں، کسی اور جانور کو لے لیتے ہیں، تو وہ پھوڑ ہوتے ہیں، بد سلیقہ ہوتا ہے، یعنی جب ان کو کوئی بھی چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے، انسان آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ یہ وزادار وحشی ہوگا اور وہ پھوڑ اور بد سلیقہ وحشی ہوں گے۔ تو اگلے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے۔ اب اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے اتنے کام نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اب یہ انہوں نے اس وقت لکھا ہے کہ جب ہندوستان کیا تھا، انگریزوں کے چنگل میں تھا، یہاں پہ انگریز حکومت ہوتی تھی، تو اس وقت جو بڑے بڑے ادبا لوگ ہیں، شعراء لوگ ہیں یا مفسر لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے ہندوستانی لوگوں کو جگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ سوئے رہو گے تو یہ انگریز لوگ آپ کو اسی طرح کچلتے رہیں گے، اس لیے جاگنے کا موقع ہے۔ تو انہوں نے یہ ہندوستانیوں کے لیے خصوصی طور پہ لکھی ہے کہ دیکھو ہم محنت نہیں کرتے ہیں، تو انگریز وہاں سے آ کے، باہر کی ملک سے آ کے یہاں پہ محنت کر کے یہاں پہ راج کر کے کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر انگریزوں کا راج تھا جب سر سید احمد خان نے اس نثر کو لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اتنے زیادہ لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہے کام کرنے کے، اس وقت کی بات وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی باہر سے جو لوگ ولایت سے یا انگلستان کے اندر وہ لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں، تو ان کو بھی یہ شوق پہلے نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہاں پہ آ کے کہ یہاں پہ اپنے انسان قوت کو، اپنے ذہنی صلاحیت کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ کام کرنا شروع کیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں ہندوستانیوں کو جگانے کے لیے اشارہ کرتے ہیں کہ جب اگر آپ سوئے رہو گے، بالکل کاہل رہو گے، تو پھر آپ کی بھی حالت یہ ہو جائے گی جیسے ایک حیوان کی حالت ہوتی ہے۔ تو اگلے وہ لکھتے ہیں جیسا کہ اب تو وہ بہت وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سبب کیا ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے۔ اگر ہمارے اندر کاہلی سستی نہ ہو تو پھر کوئی بھی کام جو ہے وہ ہمارے
سے مشکل نہیں ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں، پھر آسانی سے ہم اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم کاہل ہو گئے ہیں اور باہر سے انگریز نے آ کے یہاں پہ کام سنبھال لیے ہیں اور ہم ان کے محتاج بن گئے ہیں، ان کے بالکل ہم جو ہے وہ ان کے محتاج ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ نے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوہ قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، مگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اسی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ عرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دلی قوا کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم نے کسی نہ کسی کام میں لگا رہنا چاہیے، اور تب تک ہمیں اپنی قوم کی جو ہے